ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں نہایت پرہیزگار، متقی اور عبادت گزار شخص پایا جاتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے 200 سال عبادت الہی میں گزار چکا تھا۔ اس نے خداوند عالم سے دعا کی کہ میں اپنی زندگی میں ابلیس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ میں ابلیس ہوں۔ عابد نے سوال کیا کہ تم اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہیں آئے اور مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے پہلے کئی بار تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کئی بار کوشش کی ہے، مگر میں ہر بار ناکام ہو گیا۔ عابد نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کیونکہ تم ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے اور ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں عزرائیل نہ آ جائے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میں تم پر مسلط نہ ہو سکا۔ ابلیس نے اسے پھنسانے کی کوشش کی اور کہا اسی لیے خدا نے تمہاری عمر 200 سال مزید بڑھا دی ہے، اور یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ ابلیس کے جانے کے بعد عابد نے سوچا کیونکہ میری عمر 200 سال بڑھ چکی ہے تو میں اپنے آپ کو اس دنیا کی لذت سے کیوں محروم رکھوں؟ میں اپنی عادی زندگی یعنی کہ 100 سال دنیا کی عیش و عشرت میں گزارتا ہوں اور باقی کے 100 سال اطاعت، توبہ اور عبادت میں گزاروں گا۔ اس طرح عابد شخص ابلیس کے جھانسے میں آ گیا اور اپنی آخرت سے دور ہو گیا۔ اس غلط فکر نے عابد کو عبادت سے دور کر دیا اور دنیا کی طرف متوجہ کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ کچھ وقت گزرا اور اسے محسوس ہوا کہ ملک الموت عزرائیل اس کے قریب آ رہا ہے۔ عابد عزرائیل کو دیکھ کے پریشان ہو گیا اور عزرائیل سے پوچھا میری عمر تو 200 سال باقی ہے تو آپ ابھی کیوں آئے ہیں؟ عزرائیل نے کہا بے شک تمہاری عمر 200 سال تھی، لیکن عبادت کی دوری کی وجہ سے اور گناہوں کی قریبی کی وجہ سے تمہاری عمر کم ہو گئی ہے۔ تم آخرت کو بھول گئے ہو اور دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہو۔ عزرائیل نے اس کی جان قبض کر لی۔ اس طرح ناداں عابد نے اپنی عاقبت اور آخرت دونوں خراب کر لی۔ ہم اکثر اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر وہی ہماری بڑی سزا کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھیں اور ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کو دوام نہیں۔ قرآن اور روایات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا۔ جزا و سزا کا دار و مدار عمل پر ہے۔ جیسا عمل ویسی ہی جزا، ویسی ہی سزا۔ ہمیں ہمیشہ خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آخرت میں بہترین جزا دے۔ آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔